جب پہلی مرتبہ مجھے پتہ چلا کہ دعائے خضری نامی بھی کوئی چیز ہے، اس کو کیوں نہ پڑھا جائے، تو میں نے پہلی مرتبہ جب اس کو صرف 7 مرتبہ پڑھا، اول و آخر 3 مرتبہ درود شریف میں نے پڑھا، اور اس کے بعد میں نے پڑھ کر اپنے سینے پہ دم کیا۔ سینے پر دم کرنے کے بعد اپنے ہاتھوں پر دم کر کے پورے جسم کو اپنے ہاتھ پھیر لیے۔ اس کے بعد میں نے دعا کی۔ آپ یقین جانیں، جب 24 گھنٹے مکمل ہو گئے تو مجھے اس کا طاقت کا اندازہ ہوا کہ بھائی یہ کیا چیز ہے، اتنی تاثیر۔ لوگ چلے کر کر کے تھک گئے ہیں، اور چلوں کے بعد اس طرح کے اعمال میں وہ تاثیر ہوتی ہے، لیکن پہلی مرتبہ کا یہ میں بتا رہا ہوں کہ میں نے صرف 1 مرتبہ یہ عمل کیا، یعنی 7 مرتبہ پڑھا۔ صبح میں پڑھاتا ہوں یہاں بچوں کو، 8 بجے میں ان کو فارغ کرتا ہوں، تو میں نے اسی جگہ پر بیٹھ کر میں نے ایک ہی جگہ پر جب اس کو میں نے پڑھا تو میں نے اسی تلاوت کی، تو میں نے عجیب و غریب ایک پاور جو ہے وہ محسوس کی کہ یار میں نے اتنے سارے اعمال کیے ہیں، تو اس کے اندر ایک رزلٹ جو ہے میں نے دیکھا ہے بہت ہی مجرب ہے یار۔ ان کلمات کے اندر جو تاثیر ہے، ویسے تو ہم دعائیں پڑھتے رہتے ہیں، لیکن دعائے خضری کے نام سے جو یہ چیز مشہور ہے، تو میں نے پھر اس کے بارے میں پھر میں نے چھان بین شروع کی کہ بھئی آخرکار دیکھا جائے کہ ان کے اندر ہے کیا چیز۔ تو پھر میں نے اسی طرح استخارہ بھی کیا کہ کیا اس کو پڑھنا میرے لیے بہتر ہوگا یا نہیں، ایسا نہ ہو کہ بعض دفعہ بھاری ہوتی ہیں یہ چیزیں۔ تو میں نے جب پہلی مرتبہ اسم اعظم پڑھا تھا، اسم اعظم لوگ کہتے رہتے ہیں، میں نے دیکھا لوگ بھاگتے رہتے ہیں اسم اعظم کے پیچھے، لیکن میں نے کبھی یعنی یہ نہیں سوچا یار کوئی اسم اعظم یعنی ایک شوق ہوتا ہے بندے کا، اس کو پڑھا جائے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اسم اعظم پڑھنے کے لیے کیا ہوتا ہے کہ بھئی آپ کے پاس روحانیت ہو، آپ کے پاس نورانیت ہو، آپ کے پاس پرہیزگاری ہو، آپ کے پاس تقوی ہو، تو پھر جو ہے آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ان اسماء کو پکارتے ہیں تو پھر ہی آپ کی سنی جائے گی۔ میں یہ تصور کرتا تھا، لیکن جب پہلی مرتبہ میں نے دعائے اسم اعظم پڑھی اسی طریقہ کار کے مطابق، اول و آخر 3 مرتبہ درود شریف، 1 مرتبہ بسم اللہ شریف، اور 7 مرتبہ میں نے اس دعا کو پڑھا۔ اس کے اندر اسماء الہیہ اور اسم اعظم ہے۔ آپ یقین جانیں کہ میرے اوپر تو ایک وقت کے لیے جیسے غنودگی ہوتے ہیں نا، وہ طاری ہو گئی، اور میرے زبان پہ سورہ ملک جاری ہو گیا اس کو پڑھنے کے بعد۔ اور ابھی آپ دیکھیں میں بیان کر رہا ہوں کہ میرے اوپر یعنی ایک کیفیت جو ہے وہ طاری ہو رہی ہے، یعنی ایک ایسی پاور ہے اس کے اندر جو پھر میں نے جو ہی سورہ ملک شروع کی تو میرے آنکھوں سے برابر جو ہے وہ آنسو جاری ہو گئے، اور دل کے اندر ایک ایسی خوشی، ایک ایسی راحت محسوس ہوئی، ایک نورانیت، ایک روحانی طاقت کا مجھے اندازہ ہوا جو پہلے کبھی نہیں تھا۔ یعنی ایسے لگ رہا تھا کہ بس ابھی دل کرتا ہے کہ اڑ جاؤں یہاں سے، بس اڑوں۔ تو پھر میں نے اسی طرح قرآن مجید کی تلاوت سے یہ جو وقت تھا، لمحہ، اس کو میں نے گزارا۔ صرف اور صرف 7 مرتبہ میں نے اس دعا کو پڑھا ہے، اور میں نے سمجھ لیا کہ یار اسم اعظم کے پیچھے واقعی لوگ دوڑ رہے ہیں، کیوں دوڑ رہے ہیں پھر مجھے پتہ چلا، اور اس کے ذریعے جو میں نے دعا کی تھی بتانا نہیں چاہتا ہوں، آپ یقین جانیں جو میں نے دعا کی ہے، اسے بیان نہیں کیا جا رہا کہ یار میں کیسے کس انداز میں اس کو بیان کروں، اور وہی اثرات میں نے دعائے خضری کے اندر دیکھے۔ یار دعائے خضری کے اندر یہ ہم نے جو ہے اپنی زندگیاں گزار دی۔ میں نے ایک عرصے تک پرہیز جلالی جمالی کے ساتھ جو ہے وہ وظائف کی۔ یار بڑی بات ہے کہ یہاں پر جو ہے بندہ چند لمحوں کے اندر ایسی روحانیت کا مالک بن سکتا ہے کہ میں نے کوئی تصور نہیں کیا تھا۔ مجھے ایک وظیفہ عطا ہوا ولایت کا، لیکن کیا ہے کہ میں نے جب دیکھا اس کے اندر وہ زیادہ نہیں ہے، بس وہ مسجد کے اندر ہی بیٹھ کر پڑھنا ہوتا ہے، لیکن عطا ہوئی ہے۔ میں اس کو کسی کو دینا چاہ رہا تھا، وہ میرے شاگرد ہیں، لیکن وہ میرے امتحان میں فیل ہو گیا۔ کسی کام کے حوالے سے میں نے اس سے کہا، لیکن آپ یقین جانیں میرا دل کہتا تھا کہ میں اس کو جو ہے وہ ولی بنا دوں۔ یار
یہ وظیفہ میں اس کو اپنی نگرانی میں کرا دوں اور وہ ولایت کے کمال درجے تک پہنچ جائے۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی طرف سے ان کو کچھ چیز عطا ہو جائے، اور اس وظیفے کو کرنے سے ایسا ہی ہوتا ہے۔ 50 دن کے اندر اندر سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تشریف فرما ہوتے ہیں، اور وہ عطا کرتے ہیں اپنی مرضی کے مطابق، جو چاہیں، کسی کو کم کسی کو زیادہ نواز دیتے ہیں۔ بس وہ بندہ جو ہے وہ ولی بن جاتا ہے، اس کے دل کی دنیا بدل جاتی ہے، اور ہر وقت اس پر غنودگی طاری ہوتی ہے، اور وہ اپنے خیالات میں، اور اس طرح کسی کے مجلس محافل میں جہاں پر آوارہ لڑکے ہوں وہ بیٹھنا پسند نہیں کرتا، بازاروں میں جانا پسند نہیں کرتا۔ لیکن ایک چیز ہے، اور پھر دل کے اندر بندہ جھانکتا ہے کہ بھئی میں نے اس وظیفے کو اب کتنی مرتبہ کرنا ہے۔ دل آواز دے، ضرور دے گا، دل نے آواز دینا ہے کہ بھئی اتنی مرتبہ آپ اس کی تسبیح کریں، ہے بھی استغفر اللہ کی تسبیح۔ لیکن میں نے اس کی پاور کو دیکھا، میں بڑی چیز ہے یار، آج سوچا آپ کے ساتھ یہ روحانی باتیں شیئر کر دوں، تاکہ آپ کا جو مرا ہوا جی ہے، آپ نے سالوں سے چلے کیے ہیں، وہ آپ کا زندہ ہو جائے۔ بڑے بڑے لوگ میں نے دیکھے ہیں، میرے اس وقت رابطے میں ہیں، جو دن رات عبادت میں وہ لگے ہوئے ہیں، لیکن جب میں نے ان کو دیکھا کہ ان کے اندر روحانیت ایک ذرے کے برابر بھی نہیں ہے، میں حیران ہوتا ہوں، سوچتا ہوں یار ان بیچاروں نے اتنا جو ہے وہ ذکر اللہ کیا ہے، یہ بیچارے صوفی بنے رہے، اتنا عرصہ انہوں نے گزار دیا، لیکن ان کے اندر ابھی تک وہ روحانیت کیوں نہیں آئی؟ کیا وجوہات ہیں؟ کیا ان کو ایسے شیخ نہیں ملے؟ کیا ان کو ایسے استاد نہیں ملے؟ سب سے پہلے بندے کے اندر جو ہے نا وہ اللہ کا خوف ہونا چاہیے، پھر اس کے پاس جو ہے نا عبادت، پرہیزگاری، تقویٰ، باطنی طور پہ بھی پرہیزگاری، اس بندے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نواز دیتا ہے، اور اتنا نوازتا ہے کہ وہ سوچتا نہیں ہے۔ خیر ویڈیو طویل ہو رہی ہے، تو دعائے خضری میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ جب بھی کوئی مشکل پیش ہو، صبح شام 7 مرتبہ اول و آخر کوئی بھی درود شریف، میں جس درود کو زیادہ پڑھتا ہوں اسی درود کو پڑھتا ہوں، قبلہ کی طرف منہ کر کے بیٹھ جائیں، عاجزی و انکساری کے ساتھ بیٹھ جائیں، پھر جو ہے آپ دعائے خضری کو 1 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر شروع کریں، 7 مرتبہ پڑھیں، پھر آخر میں 3 مرتبہ درود پڑھیں، اور اپنے سینے پہ دم کریں۔ دم کرنے کے بعد اپنے ہاتھوں پہ دم کریں، اور پورے بدن کو ہاتھ پھیر دیں، اس کے بعد دعا کریں عاجزی و انکساری کے ساتھ، جو دعا کریں گے وہ قبول ہے۔ اگر آپ اس کی تاثیر بڑھانا چاہتے ہیں، روزانہ صبح و شام درود شریف کی کوئی تعداد آپ رکھ لیں، اول و آخر ایک تسبیح دعائے خضری کی صبح و شام پڑھیں۔ بزرگ کہتے ہیں کہ اس بندے کے اندر جو روحانیت کا پاور ہوگا نا، تو کوئی اندازہ نہیں ہے اس کا، ہمیشگی اس پہ اختیار کرے۔ پھر فرمایا کہ اگر کوئی بندہ صبح و شام پابندی کے ساتھ بلا ناغہ دعائے خضری کو اول آخر درود شریف کے تعداد کے مقرر کے ساتھ 360 مرتبہ پڑھے، تو اس کے مقابلے کا کوئی بندہ نہیں ہے۔ اتنی تاثیر، اتنی روحانیت ہے۔ دعا جو مانگیں آپ دیکھیں، عاجزی و انکساری کے ساتھ ان کلمات کو پڑھنے کے بعد آپ دعا کریں، اور پھر دیکھیں تنہائی ہو آپ پڑھیں اس وقت، اور دیکھیں کیا حالت ہوتی ہے آپ کے ساتھ۔ آپ کے دل کی دنیا بدل جائے گی، جو بوجھ ہے وہ ہٹ جائے گی۔ کوئی بھی آپ کو مسئلہ ہے، کسی نے جادو کیا ہے، کوئی جنات کے مسائل ہے، جادوگر بار بار آپ پہ جادو کر رہا ہے، آپ کے گھر پہ کر رہا ہے، کاروبار تباہ کر دیا، ایسے بندے کو میں جانتا ہوں جو دعائے خضری کو پڑھتا ہے ایک دکان پر بیٹھ کر، سارا دن وہاں پر لوگ آتے ہیں، پکوان سینٹر ایک دکان ہے، ایک دن میں اس کی کمائی 27 لاکھ، 26 لاکھ، 28 لاکھ۔ ہر تاریخ کو وہ مالک اس کو بٹھاتا ہے، صرف 2 گھنٹے وہاں بیٹھ کے تلاوت کرتا ہے، اور پھر شام کو وہ چلا جاتا ہے، اپنے 2 گھنٹے کے بعد چلا جاتا ہے۔ ایک دن مہینے میں وہ بندہ خود بیٹھتا ہے
اور اس کی دہاڑی میں جتنے پیسے لگتے ہیں وہ لے کر چلا جاتا ہے. ایسا سمجھے کہ 30 دنوں کے اندر 29 دن مالک کے، 1 دن اس بابا کا وہ لے کے چلا جاتا ہے. کیا سمجھتے ہیں آپ اس کو؟ معمولی چیز سمجھتے ہیں؟ میں نے 1 مرتبہ یہ وظیفہ صرف 7 مرتبہ کیا ہے، 7 مرتبہ. اور میں نے جو دشمن میرے گھر پہ آنا نہیں چاہتے تھے، میرے پاس آنا نہیں پسند کرتے تھے، صرف 24 گھنٹے سے پہلے ان کے اوپر ایسی کوئی چیز پڑی، وہ سارے کے سارے آ گئے. کم و بیش میں اندازہ کرتا ہوں کہ 41-42 بندے ہوں گے. اچانک ایک ہی دن کے اندر سارے آ گئے. تو میں تو حیران رہ گیا، یار یہ لوگ تو میرے عملیات کے خلاف ہوتے ہیں، ہمیشہ میرے بارے میں بغض نکالتے کرتے ہیں. صرف ایک تصور سے 7 مرتبہ دعائے خضری اور 7 مرتبہ اسم اعظم. آپ سوچ نہیں سکتے کہ ان کے اندر کتنی پاور ہے. آج میں آپ کو نہیں کہوں گا کہ میرے ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں. دل اجازت دے تو شیئر کر دینا، اگر دل اجازت نہ دے. آج یہ روحانی چیزیں ہیں، بڑی پیار و محبت کے ساتھ میں نے آپ کو سمجھا دیا. اللہ کرے کہ یہ ہو جائے نصیب آپ کو اور میری باتیں اثر کر جائیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے بھی دل کی دنیا بدل دے. دعائے خضری کے واسطے سے، اسم اعظم کے واسطے سے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کو ہر جائز مقصد میں کامیابی و کامرانی عطا فرمائیں. آمین آمین آمین.